پورشن میں ایک لڑکی ماڈرن ڈریس میں جا رہی ہے اور وہاں پہ جو دو چار نوجوان کھڑے ہیں وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، لڑکی جا رہی ہے۔ تصویر کے اوپر ایک میسج لکھا تھا، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈریس، اٹس اباؤٹ مینٹیلٹی۔ تصویر کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ جو جرائم ہو رہے ہیں، جو بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں، جو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے کپڑا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ مردوں کی گندی سوچ ذمہ دار ہے۔ ہو سکتا ہے اس میسج سے اور اس پیغام سے بہت سارے لوگ متفق ہوں، مگر ہمارا دین اس سے متفق نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ ہونے والے جرائم کے لیے مردوں کی گندی سوچ یقیناً ذمہ دار ہے، مگر عورت کی بے پردگی اور بے حیائی، عورت کا بیہودہ اور جنسی جذبات کو ابھارنے والے کپڑوں کا پہن کر نکلنا، یہ بھی بہت بڑی وجہ اور بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے۔ اس دنیا میں اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے مقدس اگر کوئی جماعت گزری ہے وہ نبی کے صحابہ گزرے، اور میرے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک باز اور نیک عورتیں اس دنیا میں نہیں گزری، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی حکم دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی کے گھر جایا کرو اور نبی کی بیویوں سے جو تمہاری ماں ہیں، جو امہات المومنین ہیں، جو تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو، کوئی چیز مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم پردے کی آڑ سے مانگو، پردے کے اس پار سے مانگو، پردے کو کراس نہ کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی صفائی ہے۔ غور کیجیے، قرآن کہہ رہا ہے پردے میں دل کی صفائی ہے۔ عورت پردے میں ہوگی، عورت اسلامی تہذیب اور اسلامی لباس کے حساب سے نکلے گی، تب مردوں کی سوچ سدھر سکتی ہے۔ عورت بیہودہ کپڑے پہن کر نکلے تو صرف مردوں کی سوچ کو سدھارنے سے زنا نہیں رک سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام عفت کا دین ہے، اسلام پاک دامنی کا دین ہے۔ اسلام ایک عورت کو، ایک مرد کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، وہ شریعت ہے کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں، عمر دراز ہو جائیں، ان کے اندر اب کوئی اپیل نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، قرآن نے ان عورتوں کو بھی عفت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، سورہ نور، اللہ فرماتا ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ وہ عورتیں جو عمر دراز ہو چکی ہیں، جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کے اندر اب نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شادی کی کوئی طاقت نہیں ہے، جن کے اندر اب کوئی خواہش نہیں بچی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نقاب نہ پہنے، وہ اوپر کی چادر نہ ڈالے، وہ برقع نہ پہنے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، شرط یہ وہ اوپر کی چادر اور نقاب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو مزین کر کے نہ چلیں، اپنے آپ کو سجا دھجا کر کے نہ چلیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن وہ عمر دراز عورتیں بھی اگر عفت اختیار کریں، اگر پردہ اختیار کریں، اگر احتیاط کریں، اگر وہ بھی چادر میں نکلیں، وہ بھی نقاب میں نکلیں، وہ بھی اپنے جسم کو ڈھانک کر نکلیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔
ہماری شریعت وہ شریعت ہے جس شریعت میں 70 سال کی بڑھیا عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردے کے ساتھ گھر سے نکالو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ 16 سال کی 20 سال کی لڑکی بے پردہ گھومے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بات کر رہے ہیں عفت و عصمت کی، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک ایسے معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جہاں گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا فیشن بن چکا ہے۔ آج شاید ہی کوئی نوجوان ایسا ہو جس کے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات نہ ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اگر ایک مرد 2 شادی کر لے، شریعت کے مطابق اللہ نے اس کو طاقت بھی دی، اگر 2 نکاح کر لے تو عیاش کہا جاتا ہے اس کو۔ 2 نکاح کر لے تو سماج اس کو عیاش کہتا ہے۔ اسی سماج کے اندر ایک شادی شدہ آدمی ایکسٹرا میریٹل افیئر بنائے، شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے تعلق قائم کرے، یا لیو ان ریلیشن شپ بغیر شادی کے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہے، سماج کے اندر آج اس کو بھی اجازت دے دی گئی، آج وہ بھی سماج کے اندر چل رہا ہے۔ شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کی تقریر ہو رہی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اسٹیج پر نہیں آیا، کمرے میں بیٹھا تھا، آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، گناہوں کے نقصانات وہ بیان کر رہے تھے۔ ایک حدیث مولانا نے پڑھی تھی، اس حدیث کو جب سامنے رکھو تو ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے معاشرے کا نقشہ کھینچا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، جب کوئی قوم بے حیا ہو جائے، جب کسی سماج میں بدکاریاں کھلم کھلا ہونے لگے، الا فشا فیہم الطاعون، اس سماج کے اندر، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ پہلے بخار ہوتا تھا، اب تو بخار ہو پہلے چیک اپ کراؤ کون سا بخار ہے، پھر ایسے ایسے بخار ہیں جو پھیلتے ہیں، برڈ فلو، سوائن فلو، پھر ایسی ایسی بیماریاں، میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے مگر ان کا علاج نہیں، کہتے جانکاری ہی بچاؤ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں تو اللہ ایسی بیماریوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہم نے نکاح کو، شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کی فطرت کو نہیں توڑا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر جنسی خواہش ہے، اسلام نے اس خواہش کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے ہر مرد اور ہر عورت کی اس خواہش کو صحیح روپ اور صحیح ڈائریکشن دینے کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے لڑکا جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے، شادی کر دو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم اگر شادی کے قابل ہو جاؤ، جسمانی اعتبار سے تم شادی کے لائق ہو اور فائنینشیلی تم اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، فلیتزوج، تو تم شادی کر لو، نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، تم زناکاری سے بچ جاؤ گے، بدکاری سے بچ جاؤ گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو جب تک شادی کے قابل نہیں ہو جاتے تب تک تم روزہ رکھا کرو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں مجھے کہنے دیجئے کہ شادیوں میں زبردستی ہم تاخیر کرتے ہیں، ہم نے اپنے اوپر بوجھ لاد دیا۔ اس مجمع میں ہمارے بہت سارے یو پی کے بھائی ہوں گے جو بامبے میں رہتے ہیں، آپ بتائیے، ہمیں تو گاؤں گاؤں گیا ہوں،
ہم اہل حدیث